بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کے درس کے لیے میں انہی روایتوں کا انتخاب کر رہا ہوں جن پر ہم اپنے اس سلسلے میں کام پورا کر چکے ہیں جس سے اب بہت سے لوگ آگاہ ہیں، یعنی علم النبی، فقہ النبی اور سیرت النبی کا سلسلہ۔ بہت مختصر طور پر میں عرض کر دوں کہ اب میں نے اپنی زندگی کے آخری کام کے طور پر حدیث ہی کا انتخاب کیا ہے۔ حدیث کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اس کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہو گئی۔ ہمارے پاس یہ خدا کے آخری پیغمبر کی تاریخ، اس کو لوگوں نے بیان کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی کوئی ذمہ داری براہ راست رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد نہیں ہوتی، لیکن چونکہ آپ کے حوالے سے باتیں بیان کی گئی ہیں تو یہ اس پوری امت کے مطالعے کا موضوع بن گئی۔ یہی وہ ذخیرہ ہے جس سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ معلوم ہوتا ہے، آپ کی سیرت، آپ کے سوانح معلوم ہوتے ہیں، اور اگر کسی موقع پر آپ نے قرآن کی، سنت کی کوئی تفہیم تبیین کی ہے تو وہ معلوم ہوتی ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں اور بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ اس سے دین کے مشمولات میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، نہ کسی عقیدے کا اضافہ ہوتا ہے، نہ کسی عمل کا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ یا تفہیم و تبیین ہوتی ہے، یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان ہوتا ہے، یا آپ کی سیرت و سوانح۔ تو ہم نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اس پورے کام کو۔ یہ کوئی 70,000 کے قریب روایات ہیں، علم النبی، فقہ النبی اور سیرت النبی۔ ابھی ہم علم النبی پر کام کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کی یہ چند روایات ہیں جو میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ عن عائشۃ قالت قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سفر قالت فعلقت على باب کرامہ فیہ الخیل اولات الاجنحہ قالت فلما راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انزیہ فنزعتہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس تشریف لائے تو میں نے اپنے دروازے پر ایک سرخ پردہ لٹکا رکھا تھا۔ اب یہ کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں، لوگ بیان کر رہے ہیں، یعنی سیدہ بیان کر رہی ہیں، سیدہ سے سن کر کوئی اور صاحب بیان کر رہے ہیں، ان سے سن کر کوئی اور صاحب بیان کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس یہ نہایت قیمتی دولت آ گئی۔ یعنی حضور کے معمولات کا ذکر ہو جاتا ہے، آپ کہیں سے آئے ہیں، آپ نے کیا کیا، آپ سے کوئی بات پوچھی گئی، آپ نے کیا جواب دیا، تو بڑی عظیم دولت ہے جو اس طرح ہمیں ملی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس تشریف لائے تو میں نے اپنے دروازے پر ایک سرخ پردہ لٹکا رکھا تھا جس میں پروں والے گھوڑوں کی تصویریں تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ نے جب اسے دیکھا تو فرمایا اس کو اتار دو، چنانچہ میں نے اسے اتار دیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کیوں اتروایا، کیا باعث ہوا اس کا، تو آگے کی روایتوں کو پڑھنے کے بعد اس کی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ پروں والے گھوڑوں کی تصویریں، تصویروں والے پردے، منقش چادریں، اس طرح کی کچھ چیزیں زیر بحث آئیں گی روایتوں میں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ناپسند فرما رہے ہیں۔ ان تمام روایات کو جب ہم نے جمع کیا تو اندازہ ہوا کہ یہ 3 نوعیت کی ہیں۔ ان میں سے ایک اس وقت زیر بحث ہے، یعنی ایک نوعیت کی، وہ باقی بھی انشاءاللہ زیر بحث آ جائیں گی۔ اس پر میں نے ایک نوٹ لکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آگے کی روایتوں سے واضح ہو جائے گا، یعنی یہ جو بات یہاں بیان ہوئی ہے کہ آپ تشریف لائے، دروازے پر سیدہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک سرخ پردہ لٹکا رکھا تھا، اس میں پروں والے گھوڑوں کی تصویریں تھیں، آپ نے دیکھا تو فرمایا اس کو اتار دو، چنانچہ میں نے اس کو اتار دیا، اور کوئی تفصیل نہیں۔ آگے کی روایتوں سے واضح ہو جائے گا، یعنی یہ بڑی دقت نظر کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو بات بیان کی گئی ہے اس بات کی دوسری روایتوں سے کیا اس کی توضیح ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں میں نے روایت پوری پڑھ دی، یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اعتراض کیا تھا، یہ واضح نہیں ہوتا۔ تصویر پر اعتراض تھا، وہ کوئی ممنوع چیز ہے، پردے پر اعتراض تھا، وہ کوئی ممنوع چیز ہے، کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتروا دیا، یہ بیان نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ باقی روایتوں کو، اس باب کی روایتوں کو دیکھیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں تو بسا اوقات یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کس پہلو سے بات کی گئی ہے،
یہ مشکل ہے روایتوں کی، یہ تاریخی ریکارڈ ہے. تاریخی ریکارڈ میں یہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں کیونکہ بیان کرنے والے بعض اوقات پس منظر بیان نہیں کرتے، پوری بات بیان نہیں کرتے. جن کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ اس پس منظر کو جانتے ہیں، اس وجہ سے الفاظ میں وہ نہیں آتا. تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس پورے ذخیرے کے اندر جانا پڑتا ہے. یہ کوئی مرتب کتاب نہیں ہے کہ جس کا سارا سیاق و سباق وہی ہو. یہ کوئی منظم خطبہ بھی نہیں ہے کہ جس میں آپ پورے کو دیکھ کر فیصلہ کر سکیں. تو اس میں پہلا باب یہی ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس مضمون کو کہیں اور بھی بیان کیا گیا ہے، یہ واقعہ کہیں اور بھی زیر بحث آیا ہے، اس میں کیا کوئی تفصیل ملتی ہے، کیا چیز ہے. یہ ایک پہلو ہے. یعنی بہت سے پہلو ہیں جس سے اس طرح کی مشکلات کو حل کیا جاتا ہے، پھر میں بتاؤں گا آپ کو. یہاں آگے کی روایتوں سے واضح ہو جائے گا کہ اس کی وجہ تصویر کی حرمت نہیں تھی، جیسے کہ عام طور پر لوگ خیال کر لیتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو پڑھ کے. اس کی وجہ تصویر کی حرمت نہیں تھی بلکہ زینت کی چیزوں سے آپ کا پرہیز تھا. یعنی یہاں موضوع بحث یہ بالکل واضح ہو جائے گا آگے کی روایتوں سے. تصویر نہیں ہے، تصویر بھی ہے بعض جگہوں پر، وہ آگے آئیں گی روایتیں. میں نے عرض کیا کہ ہم نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ان تمام روایتوں کو. یہاں جو چیز زیر بحث ہے وہ تصویر کی حرمت نہیں ہے بلکہ زینت کی چیزوں سے آپ کا پرہیز تھا. آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ آ کر آپ نے اپنی زندگی میں آخری درجے میں زینتوں سے پرہیز اختیار کر لیا. مدینہ آ کر یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تبدیلی کی اپنی زندگی میں. یہ معلوم ہوتا ہے تاریخ اور سیرت کی کتابوں سے کہ مکہ میں آپ کی زندگی ایک متمول تاجر کی زندگی تھی، اور وہاں آپ کا شمار ان لوگوں میں ہونے لگا تھا جب آپ تجارت کے لیے جاتے رہے اور وہاں سے کما کے لاتے رہے کہ جو عرب میں کھاتے پیتے لوگ تھے. لیکن مدینہ میں آپ نے اپنی زندگی میں آخری درجے میں زینتوں سے پرہیز اختیار کر لیا تھا. یہ بھی اس لیے نہیں کہ آپ جو دین لے کر آئے تھے وہ اپنے ماننے والوں میں اس طرح کی زندگی کا تقاضا کرتا ہے. اب یہ دیکھیے یہ کیوں کہا ہے. اس لیے کہا ہے کہ قرآن مجید صریح طور پر یہ بیان کر رہا ہے سورہ اعراف میں کہ یہ زینتیں تو پیدا ہی اہل ایمان کے لیے کی گئی. یعنی قرآن مجید کی اب روشنی میں روایت کو دیکھیں گے ہم، یہ دیکھیں گے کہ بات کیا کہی گئی ہے. یہ بات کہ کیا قرآن مجید نے جو حدود معین کر دیے ہیں اس کے اندر اس کی کوئی توجیہ ہوتی ہے. تو پہلی بات جو ہم نے آگے کی روایتوں کو دیکھ کر سمجھی وہ یہ تھی کہ اس میں تصویر زیر بحث نہیں ہے بلکہ وہ پردہ ایک زینت کی چیز ہے، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ چیز اختیار کر لی ہے کہ اب زینتوں کی چیز سے پرہیز کرنا ہے، یعنی ضرورت تک محدود کر لیا اپنے آپ کو. اچھا، اب اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو دین آپ لے کر آئے اس میں یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ زینتوں سے پرہیز کی زندگی اختیار کی جائے. قرآن مجید میں صریح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، یعنی دین کا نقطہ نظر قرآن نے واضح کیا ہے. ان سے پوچھو کہ کس نے اللہ کی ان زینتوں کو حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی. بلکہ اس میں آگے کہا ہے للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی میں بھی اہل ایمانی کے لیے ہے، اور آگے قیامت میں خالص انہی کے لیے ہو جائیں گی. تو اس لیے یہ تصور کہ ہمارے دین میں لوگوں سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ ضرورت تک محدود ہو جائیں اور زینتوں کو اپنے لیے حرام سمجھیں یا ناپسندیدہ سمجھیں، یہ میں نے عرض کر دیا کہ اس کا کوئی تقاضا نہیں ہے، یا کم سے کم اسی کو محمود قرار دیتا ہے. یعنی ایک ہی ہوتا ہے کہ ایک چیز ممنوع ہے، ایک چیز یہ ہے کہ آپ چھوڑ دیں تو بہتر ہے، یہ بھی نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پیش کی. یہ کیوں کیا پھر آپ نے؟ تو اس کی جو وجہ میں نے سمجھی ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں. بلکہ اس لیے، یعنی پہلے نفی کی ہے، یہ بھی اس لیے نہیں کہ آپ جو دین لے کر آئے تھے وہ اپنے ماننے والوں سے اس طرح کی زندگی کا تقاضا کرتا ہے یا کم سے کم اسی کو محبوب قرار دیتا ہے، پسندیدہ قرار دیتا ہے، یہ بھی نہیں ہے. بلکہ اس لیے کہ نبوت کے ساتھ اب آپ ریاست مدینہ کے حکمران کی حیثیت سے معاملات کے ذمہ دار بھی ہو گئے تھے. یعنی آپ کی زندگی میں جو تبدیلی مدینے میں آ کر ہوئی وہ یہ کہ ایک دائی، خدا کے پیغمبر، سراج منیر کے بعد اب گویا وہاں کی حکومت آپ کو منتقل ہو گئی، اور اس ریاست کے شہریوں میں ایک بڑی تعداد ان مہاجرین کی تھی
جو اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ منتقل ہو رہے تھے، یعنی ایک بڑی ایمرجنسی کی صورتحال تھی، جگہ جگہ سے لوگ اپنے گھر چھوڑ کر آ رہے تھے، ان میں سے بعض کی آپ نے انصار کے ساتھ مواقعات قائم کر دی، یعنی جتنے لوگوں کی ممکن ہو سکا۔ آپ تصور کیجئے ذرا، جب مہاجرین آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہم تو کیمپ بنا دیتے ہیں، تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کی تو مواقعات قائم کر دی، بھائی بنا دیا، اور اس طرح ایک ایک انصاری پر ذمہ داری ڈال دی کہ وہ ان کا خیال رکھے۔ لیکن ایک بڑی تعداد اس کے باوجود باقی رہی جو مسجد کے ایک چبوترے پر رہنے کے لیے مجبور تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، یعنی ہمارے ہاں اصحاب صفہ کا تصور بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ ایک مہاجر کیمپ تھا، مسجد ہی میں ایک چبوترے کے اوپر گویا لوگ زندگی گزار رہے تھے، ہجرت کر کے آ گئے ہیں، مواقعات کی بھی کوئی صورت نہیں پیدا ہو رہی، معاش کا بھی ابھی کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو یہ لوگ تھے کہ جو وہاں تھے۔ قرآن نے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ بقرہ کی آیت ہے کہ الفاظ میں انہی کے لیے لوگوں کو انفاق کی ترغیب دی ہے۔ یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو خدا کے راستے میں گر گئے ہیں اور کوئی راستہ نہیں پا رہے کہ جا کر سفر کریں، تجارت کریں، ان کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، تو ان کے لیے خرچ کرو، یہ محتاج ہو گئے ہیں۔ مہاجرین کی آمد کا یہ سلسلہ فتح مکہ تک جاری رہا، چنانچہ اس سارے عرصے میں آپ نے، اس سارے عرصے میں، یہ ہے وہ کلی، کیوں ایسا کیا آپ نے؟ چنانچہ اس سارے عرصے میں آپ نے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے زینتوں سے پرہیز کی یہی زندگی اختیار کیے رکھی، یعنی فتح مکہ تک آپ کا یہی طریقہ رہا ہے۔ جب پھر خیبر فتح ہوا اور پھر آپ کے خاندان کے لیے اور آپ کے لیے کچھ املاک مقرر کر دی گئی، اس وقت تک یہی صورت رہی، اور پھر لوگوں کے حالات بھی ٹھیک ہو گئے، اور اس طرح مسلمان حکمرانوں کے لیے یہ اسوہ قیامت تک کے لیے قائم کر دیا۔ یہ حضور نے نمونہ قائم کیا کہ رفاعیت کے زمانے میں وہ داؤد و سلیمان علیہ السلام کی طرح بے شک سرہم ممرد قواریر تعمیر کریں۔ سیدنا سلیمان کے محل کے بارے میں یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یعنی جس میں گویا شیشے کا محل بنا دیا گیا تھا۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ رفاعیت کا زمانہ ہے، یعنی خوشحال ہے قوم، کوئی ایمرجنسی نہیں، کوئی مسائل نہیں ہے، تو آپ محل تعمیر کیجئے سیدنا سلیمان کی طرح، اور ان میں بادشاہوں کی زندگی جئیں۔ مگر جب ان قوموں کے ذمہ دار بنا دیے جائیں جن کے غربا اپنے بچوں کی تعلیم، علاج، معالجے اور 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستے ہوں، تو ان کی زندگی اسی طرح فقیرانہ ہونی چاہیے۔ خلافت اور حکومت کے ذمہ داروں کے لیے یہی منہاج نبوت ہے، یعنی نبوت کا طریقہ یہ ہے کہ اگر قوم کی حالت یہ ہے تو حکمران کی حالت بھی یہی ہونی چاہیے، اور خلفائے راشدین کی حکومت کو اسی بنا پر خلافت علی منہاج النبوہ کہا جاتا ہے، یعنی انہوں نے یہی طریقہ رکھا کہ لوگوں کی، عام لوگوں کی ضرورتیں پہلے پوری ہوگی، اس کے بعد ہم اپنی طرف توجہ کریں گے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک اسی طرح کی ایمرجنسی کی صورتحال ہے جو ایک لمبے عرصے تک رہی، اور پھر آہستہ آہستہ حضرت عثمان کے زمانے میں کچھ تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ تو اس طرح گویا میں نے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہ یہ ہمارے دین کا تقاضا تھا، نہ یہ چیز عام زندگی میں محمود قرار دی گئی ہے، آگے بھی واضح ہو جائے گی یہ بات۔ یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسوہ قائم کیا کہ حکمران کو کیا کرنا چاہیے، خاص طور پر اس صورتحال میں جب اتنی بڑی تعداد میں مہاجرین کی ذمہ داری ہو اور ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہو، تو آپ نے بہت سختی برتی، اور یہ وہ بے نظیر اسوہ ہے، بے مثال نمونہ ہے جو قیامت تک کے لیے آپ نے قائم کر دیا۔ اس بات کی روایات آگے آئیں گی اور یہ حقائق مزید واضح ہوں گے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔